میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں اصل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کھولتا، بچپنے جوانی کو ادھار رہا انشاءاللہ 29-30 اگست کو بھیریا میں مجلس ذکر مہانہ میں آ رہا ہوں، عطا اللہ بروئی کے پاس مسجد مری میں، اللہ زندگی دے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کچھ بارے میں عرض کروں گا، لیکن 2-4 باتیں میں آپ کو والدین کے لیے میرے عزیزوں آج کل ایک جاموں کو آ گیا، جب میرے بھائی سلیم اللہ نے راستے میں چلتے سے کہا کہ کل بھی ایک جوان نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا، میں نے کہا خدا پاک کی قسم ہے دنیا کا شرابی تو جنت میں جائے گا، اگر ماں باپ نے معاف نہ کیا تو ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یسألونک ماذا ينفقون، حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے پاس آئے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مومنوں تمہارا اتنا تو کہ اپنے پاک نبی کو درود کے ساتھ یاد کیا کرو، کہاں تمہارے نبی نے تمہیں یاد نہیں کیا؟ خلوتوں میں امت کو یاد کیا، جلوتوں میں امت کو یاد کیا، غمی کے موقع پر امت کو یاد کیا، خوشی میں امت کو یاد کیا، قائد کے سفر میں امت کے لیے دعائیں کی، پہاڑوں کے دامن میں امت کے لیے دعائیں کی، غاروں میں امت کے لیے دعائیں کی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت کے لیے دعائیں کی، جان مرتبہ کرتے وقت امت کے لیے دعائیں کی، مار پتھروں کی کھالنے میں امت کے لیے دعائیں کی، مکے سے ہجرت کرتے ہوئے امت کے لیے دعائیں کی، بدر کے موقع پر ہاتھ اٹھے تو امت کے لیے، احد کے موقع پر تو ہاتھ اٹھے تو امت کے لیے، حنین تبوک پر ہاتھ اٹھے تو امت کے لیے، اور نماز کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کہہ کے روئے تو امت کے لیے، التحیات میں رو کے دکھایا تو امت کے لیے، ہاتھ اٹھا کے رو کے دکھایا تو امت کے لیے۔ امت کا اتنا تو حق ہے کم سے کم 100 مرتبہ درود کی صورت میں صبح اپنے نبی کو یاد کیا کرے، شام کو اپنے نبی کو یاد کیا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا درود کا نذرانہ لے کے آئے گا قیامت کے دن اتنا میرے ساتھ کر میرے قریب کر دیا جائے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ پڑھیں گے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کو پہلا تحفہ دے کے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، آپ کے میرے دل میں سائیں کے دل میں خواہش ہوگی اب اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت کریں۔ سنو جامع شریفہ سے کتاب چھپی، زاد السید کتاب کا نام ہے، فرمایا جس آدمی کو شوق ہو نبی کی زیارت کرنے کا، خمیس کا دن جمعرات کا دن آئے اور جمعے کی رات کو 2 رکعت صلاۃ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے 1000 مرتبہ پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ مجھے اپنے نبی کی زیارت فرما دے، اپنے نبی کی زیارت کروا دے۔ علماء اکرام نے لکھا جمعے کا دن، ہفتے کا دن، اتوار پیر منگل کا دن، اربع کا دن، جمعرات کا دن، فرمایا 8 دن گزرنے نہیں پائیں گے انشاءاللہ اس وظیفہ کرنے والے کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یسألونک ماذا ينفقون، آئے تیرے پاس کس پر خرچ کریں، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنائیں، رفاعیات کا کام کریں، کس چیز پہ خرچ کریں؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اگر ماں باپ زندہ ہے ان کے کپڑے لتے پر، ان کے دوائی دارو پر، ان کے خرچے پانی پر خرچ کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ 4 حق مرنے کے بعد ماں باپ کے، سنو سنو 4 حق مرنے کے ماں باپ کے۔ پہلا حق یہ باپ مرے ماں مرے، سگے بیٹے کو چاہیے اپنی حلال کمائی میں سے ماں باپ کے لیے کفن کاٹھی کا انتظام کرے، قبر کا انتظام خرچہ خود دے، کفن کا انتظام خرچہ خود دے، چٹائی کا انتظام خرچہ خود دے، آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائے خرچہ خود دے۔ پہلا حق ہے ماں باپ کا، مرنے کے بعد اولاد کے ذمے کہ اولاد کفن کا انتظام کرے، اولاد قبر کا انتظام کرے۔ دوسرا حق ماں باپ کا یہ ہے، فرمایا ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر مٹی ڈال کے آ گئے، فرمایا دوسرا ماں باپ کا یہ روزانہ جائے ان کی قبر کی جا کے زیارت کرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کی روزانہ قبر کی جا کے زیارت کرے گا اللہ اسے 2 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام اللہ اس کے مال کی تنگی دور کر دے گا، دوسرا انعام اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ او جوانا، بھائی سلیم اللہ صاحب کی دعوت پر آنے والے، جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو اپنے گھر میں ماں باپ کو پکا کے کھلائے اللہ اس کو کتنی برکت عطا فرمائے گا، کتنا اسے نوازے گا۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا تجھے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، تو پریشان ہے، تیرا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، پیسہ بھی استعمال کر لیا، عدالتوں میں چلا گیا، کچہریوں میں چلا گیا، تھانوں میں چلا گیا، تو نے پیسہ استعمال کر لیا لیکن تیرا مسئلہ حل نہ ہو۔ کسی نے کہا سخی سلطان بہو چلا جا
جا، کسی نے کہا شہباز قلندر چلا جا، کسی نے کہا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے دربار پہ چلا جا، کسی نے کہہ دیا سیون شریف چلا جا، کسی نے کہہ دیا عبداللہ شاہ ساگی چلا جا، کسی نے کہہ دیا حضرت علی اجمیری کے، کسی نے کہہ دیا بابا فرید کنگن شکر کے، کسی نے کہہ دیا گولڑے چلا جا، کسی نے کہہ دیا بڑی امام چلا جا۔ میرے پاس بھی آیا اور آگے کہنے لگا مولوی صاحب بڑا پریشان ہوں، دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے آنکھیں بند کی، گنبد خضرا والے کا پیغام آ گیا، آمنہ کے لال کا پیغام آ گیا، سونے لجپال کا پیغام آ گیا، سارے نبیوں کے سردار کا پیغام آ گیا، سارے رسولوں کے رسول کا پیغام آ گیا۔ کون رسول؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا صاحب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، با کہنے لگا توحا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور طے کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا طے کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرم کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ پیغام آیا گنبد خضرا سے عبد الحنان اسے سیمن جانے سے نہ روک، انہیں بٹچا جانے سے نہ روک، انہیں بریمام گولڑا جانے سے نہ روک، انہیں کہہ دے ایک مرتبہ اپنے نبی کی بات بھی مان لو، ان کو کہہ دو ایک مرتبہ اپنے نبی کی بات مان لو، بے اولاد ہو دعا کر رہے اولاد نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چلتا، ایک مرتبہ اگر تمہارا باپ زندہ ہے، اگر تمہارا باپ زندہ ہے، اگر تمہارا باپ زندہ ہے، ایک مرتبہ اپنے باپ کو جا کے کہہ دو ابا میرے لیے دعا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جلدی کرو اس باپ کے کہنے کو پورا کر دو، اس کے خالی دامن کو بھر دو۔ جب یہ مجھے رو کے دکھاتا ہے میری غیرت کو بھی حیا آ جاتا ہے۔ اور میرے چاند بال دو ہیں، یہ چہرے پر بال دو ہیں، ایک کا رنگ کالا ایک کا رنگ سفید، نسبت خدا کی قسم قبر کے اندر لے جاؤ، خالی داڑھی قبر میں نہ جانا۔ بے شک اس چہرے کو تمہاری بیوی پسند نہیں کرتی، بے شک اس چہرے کو تمہارا گھر والا، بے شک اس چہرے کو تمہارا یار، بے شک اس چہرے کو تمہارا معاشرہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم چہرے پر داڑھی سجا لو، خدا بھی پسند کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پسند کرتا ہے۔ اوے لوگو تم گندم اگاتے ہو، سال کی گندم اپنے گھر کے اندر رکھتے ہو، کوئی 40 من گندم رکھتا ہے، کوئی 50 من گندم رکھتا ہے، اس گندم کو بچانے کے لیے کیڑوں مکوڑوں سے بازار سے تم 4 گولیاں لے کے آتے ہو، وہ گولیاں لا کے گندم کے تم اس ڈبے میں اس بھڑولے میں ڈالتے ہو۔ میں نے کہا میاں یہ 4 گولیاں 50 من گندم کا کیا کریں گی؟ کہتا میاں 4 گولیاں یہ 50 من گندم میں ڈالو گندم بچ جائے گی۔ یہاں میرے چوٹ لگی، یہاں میرے ہتھوڑا لگا، میں نے کہا اے تو جوانا اگر 4 گولیاں گندم کو بچا سکتی ہیں تو پھر 4 بال سنت کے قبر میں سجا کے لے جا۔ اگر 4 بالوں سے اگر 4 گولیوں سے گندم بچ سکتی ہے تو ان نبی کے 4 بالوں کی سنت سے خدا کی قسم قبر کے اندر جسم بھی بچ جائے گا، کفن بھی قبر کے اندر بچ جائے گا۔ اے جوانا حلال کو حلال جان، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چہرے پر داڑھی لے کے چلے جانا، قیامت کے دن تیرے کفن پر بھی مٹی لگ گئی تو عبد الحنان کا گریبان پکڑ لینا۔ یہ سنت کیا ہے؟ صحیح عطا صحیح اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علماء اکرام سے اسد اللہ بھائی ایک اللہ والے بیٹھے تھے، کہنے لگے عبد الحنان جوڑوں میں درد تو نہیں ہوتا، کمر میں درد تو نہیں ہوتا، موٹاپے کی وجہ سے جسم میں درد تو نہیں ہوتا؟ میں نے کہا درد کی گھٹنوں میں کبھی کبھی درد ہوتا ہے۔ فرمایا میاں جب وضو کیا کرے، وضو کرنے کے بعد جو تیری داڑھی پر تھوڑا سا پانی لگ جایا کرے، ان سارے بالوں کو نچوڑ کر جسم کے درد والے حصے پہ لگائے گا، سنت کی برکت سے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ پہلا حق ماں باپ کا،
ان کی کفن کاٹھی کا انتظام کرے، دوسرا ان کی قبر کی زیارت کرے، تیسرا جتنا ہو سکے ماں باپ کو پڑھ کے بخشے، اور چوتھا حق ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ان کے رشتہ دار ہیں، ماں کی بہن، ابے کی بہن، ابے کا بھائی، اماں کا بھائی، جو سگے رشتہ دار ہیں، ان کا بھی ویسے احترام کر جیسے اپنے ماں باپ کا کیا کرتا تھا۔ کریں گے انشاءاللہ؟